اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرام، قرآن پاک کی آیات 56 اور 57 میں ارشاد ہوتا ہے، اور اس کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام جو نیک کردار تھے کہ ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھایا۔ ان کے بلند مرتبے کے بارے میں بخاری اور مسلم کی حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے معراج کی رات چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی۔ وہ چوتھے آسمان پر بلند مقام پر فائز تھے۔ ناظرین کرام، ابن جریر نے ایک بات بیان کی ہے اور وہ روایت اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ ابن جریر کے علاوہ دیگر بڑے بڑے مفسرین اور محدثین نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے، لیکن اس کی مکمل طور پر سند نہیں مل سکی، اور وہ روایت یہ ہے۔ ابن ابی حاتم وغیرہ نے اس روایات کو حلال بن یسار سے بیان کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میری موجودگی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رحمت اللہ سے پوچھا کہ کعب، حضرت ادریس علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کے اس قول ہم نے انہیں بلند مقام پر اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو کعب رحمت اللہ نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ یہ وحی نازل فرمائی کہ اے ادریس، تمام اہل دنیا جس قدر روزانہ نیک اعمال کرے گی ان سب کے برابر میں تجھے نیک اجر دوں گا۔ تو جیسے ہی حضرت ادریس علیہ السلام نے یہ سنا تو انہیں یہ خواہش محسوس ہوئی کہ میرے اعمال میں روز بروز اضافہ ہو، اور اسی لیے عمر کا حصہ طویل ہو جائے تو اچھا ہے۔ اور انہوں نے وحی الہی اور اپنے اس خیال کو ایک رفیق فرشتے پر ظاہر کر کے کہا کہ اس معاملے میں موت کے فرشتے سے گفتگو کرو تاکہ میں نیک اعمال کا زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کر سکوں۔ اس فرشتے نے جب یہ سنا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے بازو پر بٹھا کر لے اٹھا۔ جب یہ چوتھے آسمان سے موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اترا تو آپ چوتھے آسمان پر اڑ رہے تھے۔ جب یہ چوتھے آسمان سے موت کا فرشتہ زمین پر آنے کے لیے اترا تو وہی دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ دوست فرشتے نے موت کے فرشتے سے حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کی تو موت کے فرشتے نے دریافت کیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا کہ میری پشت پر۔ موت کا فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح قبض کرو، اور اس لیے میں سخت حیرت میں تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا، اس لیے میں سخت حیرت میں مبتلا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام تو زمین پر ہیں۔ چنانچہ موت کا فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس آیا اور ان سے اجازت طلب کی اور ان کی روح قبض کر لی، اور انبیاء کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ فرشتہ ان کی اجازت کے بغیر ان کی روح قبض نہیں کر سکتا۔ اور ناظرین کرام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو یہ اختیار دیا گیا کہ اگر آپ دنیا میں مزید رہنا پسند کریں تو آپ رہ سکتے ہیں، یا پھر رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند کر لیں۔ آپ نے فی الحال رفیق اعلیٰ کی رفاقت کو پسند فرمایا۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کی گئی۔ انہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آسمان پر اٹھایا گیا۔ فرق یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح قبض نہیں کی گئی۔ یہ واقعہ نقل کر کے کعب رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کی تفسیر یہی ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ یہ ایک اسرائیلی روایت ہے۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو لوگ فساد میں اور پڑ گئے، ان میں شک پھیل گیا، تاہم وہ توحید پر قائم رہے اور بت پرستی کا ان میں کوئی شعور نہیں تھا۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے 1000 سال بعد بھی توحید پر قائم رہے۔ ہاں، ان میں فسق و فجور ضرور تھا لیکن شرک نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد دراصل لوگ ایک ہی امت تھے کا یہی مطلب ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے، اور پاس میں موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔